جس طرح سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی تکریم کی، آپ کی توقیر کی، اور یہ ہمیں بنیادی طور پر شیخین کی طرف سے ملتا ہے کہ سرکار علیہ السلام جس کو محبت دے دیں اس سے محبت کر لو، فی نہ نکالو۔ سرکار علیہ السلام جس کو پیار دے دیں اس سے پیار کر لو، فی نہ نکالو۔ سرکار علیہ السلام جس کو احترام دے دیں اس کا احترام کر لو، اس پہ پھر اپنی اگر مگر نہ لگاؤ، کیونکہ سرکار نے پیار دیا ہے نا۔ بدرجہ والا شیخین نے پھر اسی انداز سے حضرت عباس علیہ السلام سے پیار کیا، ان کا احترام کیا، ذرا وہ بتلائیے، اور جس طرح سے صحابہ آپ کا اکرام کیا کرتے تھے۔ دنیا بھر کے لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے، تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی مٹھاس، حلاوت اور اسلام کی جو روحانیت ہے وہ اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ آپ نسبت رسول کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات صحابہ اکرام نے، اہل بیت نے، اولیاء کاملین نے، ائمہ مجتہدین نے، سب نے ہمیں سکھلا دی ہے کہ جس ہستی کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہو، پھر اس کے لیے جو الفاظ کا چناؤ ہے، گفتگو کا انداز ہے، آپ کا لب و لہجہ ہے، وہ پیار بھرا ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عزت سے نوازا ہے، جب تک اس کی عزت آپ کے دل میں نہیں ہوگی آپ کبھی بھی اسلام کی مٹھاس کو نہیں پا سکتے، چاہے آپ کتنے بڑے مرضی عالم دین بن جائیں اور آپ کے پاس جتنا مرضی علم آ جائے۔ اب چونکہ صحابہ اکرام نے جناب حضرت عباس بن عبد المطلب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اپنی نگاہوں سے، آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب بھی انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت عباس تشریف لائے ہیں تو وہ سواریوں پر بھی سوار ہوتے تو نیچے اتر جاتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دو ہستیاں حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی سواریوں پر سوار تھے، حضرت عباس پیدل آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا تو سواریوں سے اتر گئے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے پھر وہ اپنی سواریوں کے اوپر سوار ہوئے۔ یعنی اکرام کا کیا لیول؟ اکرام کا یہ عالم تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں جب بھی حضرت عباس جاتے تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور انہیں جگہ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اس کے بعد کہا کرتے چچا جان مجھ سے راضی رہنا۔ اور پھر جو ہے حضرت عمر کا انداز دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر جو ہیں وہ مسجد نبوی شریف میں نماز کے لیے آ رہے ہیں اور گلی میں جو پرنالہ تھا حضرت عباس کے مکان کا اس سے پانی گرتا تھا، جس سے وہاں جو ہے نا وہ پانی جمع ہو جاتا تھا، نمازیوں کو دشواری ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عمر نے وہ پرنالہ جو ہے نا اس کو وہاں سے ہٹا دیا اور دوسری سائیڈ پر کر دیا، اور پھر حضرت عباس جب آئے تو وہ مسجد نبوی میں سیدھے آئے اور کہا کہ آپ نے اس پرنالے کو کیوں بدلا؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو اس لیے بدلا ہے کیونکہ پانی گلی میں جمع ہو جاتا ہے جس سے چلنے والوں کو دشواری ہو جاتی ہے۔ کہا کہ وہ پرنالہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت عمر وہاں سے دوڑے اور حضرت عباس کو ساتھ لیا، کہا میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ اور جو پرنالہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا وہاں تم اسی اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو اسی جگہ پر رکھ دو۔ یہ احترام تھا، یہ کیفیت، یہ خلیفہ وقت کا معاملہ تھا کہ جناب عباس کو اپنے کندھوں پہ لے کے اندازہ لگایا۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگایا تو اب تم میرے کندھوں پر چڑھ کر جو ہے نا اس پرنالے کو لگاؤ کہ میں نے اس کو وہاں سے کیوں اٹھا دیا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں وہ نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہیں، کوئی بھی بات، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی روایت آپ کو کسی بھی کتاب میں، کسی بھی تاریخ کے کسی بھی پہلو میں یہ دکھائی دے کہ جناب صحابہ نے نسبت کا احترام نہیں کیا تو وہ بات غلط ہو سکتی ہے، صحابی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نسبت کو جو ہے نا وہ پہچانا ہے۔ رسول اللہ نے خود بتایا ہے، حضور نے خود کہا ہے کہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو میرے ساتھ خونی رشتہ ہے، یہ رسول اللہ نے بار بار کہا ہے۔ وہ سیدہ کائنات ہوں، وہ حضرت علی المرتضیٰ ہوں، وہ حسنین کریمین ہوں، وہ حضرت عباس ہوں، حضرت عباس کی جو ہے نا وہ اولاد ہوں۔ دیکھیں
اولاد در اولاد میں نسبت کا اتنا احترام حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا کہ ان کو کوڑے مارے جا رہے تھے اور وہ بد دعا نہیں دے رہے تھے. اللہ کیا آپ یہ دیکھیے کہ جناب عباس علیہ السلام کو صحابہ کرام خاص طور پر شیخین اپنے مشوروں میں شامل کیا کرتے تھے اور ان کے مشوروں پہ عمل کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام جب بھی ملتے شیخین کریمین کے علاوہ بھی جو صحابہ حضرت عباس سے ملا کرتے تھے تو ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر جب بھی قحط پڑتا تھا تو بارش کی دعاؤں کے لیے ان کو ساتھ لے جایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور مبارک کا واقعہ ہے کہ آپ ان کو ساتھ لے گئے اور کہا اللہ سے کہا یا اللہ آج رسول اللہ ہم اپنے ساتھ نہیں لائیں تو ان کے چچا کو اپنے ساتھ لائیں. اور پھر حضرت عباس کو کہا کہ آپ اللہ کے حضور عرض کریں تو آپ کی دعا ضرور جو ہے نا وہ پوری ہوگی. اور وہی ہوا, انہوں نے دعا کی تو رب تعالیٰ نے برکھا برسا دی. سبحان اللہ.